لاشاں جا جا کے تھکا ہویا حسین صدقے ازاداروں خدا نہ کرے کہیں دا ایک ٹر ونجے ہوش بھول وینے نے او غریب جیندہ 72 ٹرے ٹرنا نہیں کوئی ایڈے سونے سجن آئیں کوئی اکبر دیا سونا پترا کوئی غازی دیا پھرنا ہر سجن دے کول آئے ہر لاش پچھایا ہے بلو جوانا دیا موتا دا ایڈا سر آئے باوی جیڈا صابرہ کئی مار کے رنہ حسین صدقے اکبر دلان دے بعد ماں جیڈی صابرہ پیدر پر لاشے پسر زانو بزانو رسی دیوے آئے دیوے چھوٹے بال گلے پوچھنے ودے ہیں کتا نتھائے صدقے اوکھائے صاحب نفائے سنک بالک جاہل حسین وابا کفالے پتر دے کول آئے وقت جھکدا بازا خطا ولا خطے اکبر دے منہ دے اپنا منہ رکھے سے اچھا وین کر گیا دے یا بنی اللہ دنیا بادا کل افا اکبر دے بعد میں لگے رہ گئے صدقے اجرکم اللہ اذا یاد والا جبنا سعاد اللہ تیری نسل مکاوے ہے میں رکھے دا نقصان کی دی میں نبی دیا شکلہ لاغ برسال خون جلتا روانا لے آؤ اس نالو زیادہ میں جدا عباس نہ تھے غازی دے لان دے بعد کمر دے ہاتھ آئے اجائن کر گیا دولے علان ان کا سرزاری وقلت ہی لدی آدھول عباس میرے مان مگ گئے میری کمر تروٹ گئی صدقے عباس دے لان دے بعد اوکھائے غازی دے گول عباس دے سر جولی بھائی بیٹھے رو دے بیٹھے خون مجھے دے بیٹھے اللہ جانے خود فرمایا میں یا کئی شاہد دے جملے نہ دے بیٹھے عباس جیڑی اکھا دے دکھاؤ دنان سمدیاں آج او تو سامو ایسے دشمن دیاں فوجاں نو کھاؤ بھائی جو غازی موجود ہے آدھا بیٹھے آج او تو سامو ایسے آدھا بیٹھے غازی جنہ گنتے دے پارے آدھے نیدرہ نہیں آئی میڈیاں بھیڑ دیا نیدرہ دمک گئی ہے تاؤدہ جدہ ولیان مدینے آدھیا نانا آدھیا اجڑ کے واللہ یہ بھی آدھیا نانا ویوننا مجروح دول نانا سنی اکھا زخمی ہو گئی ہے روڑا لے آؤ جد لان دے بعد امام دول عباس میری کمر ٹوٹ گئی میں نے مان مک گئے جدم پھرا دی حالت اللہ جانے بھیڑی دی کیڑی حالت روڑا لے آؤ بھیڑی دئیے دوینا لے عباس تو نہیں لتھا آسانی چادر لہ گئی ہے صدقے ازاداروں یہ لاشت درمیان کھڑے مک گئی فوج دی میں اجڑے ہوئے باغ دے مالی کھڑے کوئی گل کئی یاد جاندے کوئی گل کئی یاد جاندے کئی لے اکبر دے گول کئی لے کئی سجن دے گول کھڑو کے واسدے دوال اینا بنائی میرے سونے بچڑے کدے ٹر گئے ہو ہے ایک نو شدیا کئی بھجا سدے دوال اینا دل عباس تو میں کمر در علی میں صدا جواب دینے صدے
پتہ نہ بیٹھے جو ہو ایک میرے بنو ہاشم دے آلے محمد نالے ونجو کوئی تبج ونجو داوی نرادا دے زہیر تو ہی لگوان بریر تو ہی لگوان مسلم تو ہی لگوان ٹر ونجو کوئی تبج ونجو روئی دی دیا کر لے داوی نرادا دے ٹر ونجو داوی دلی دھل بے انہا سجنہ نوتا سجن دے اینا روحیر صدقے صدقے آپ اندازہ کرو اینا زہیر اینا بریر اینا مسلم ابن یوسف سیدہ بیٹھے میں نے سونے شاہ سوارا میں جب جملے پڑھدا سجے درنا میرے آقا دیکھے دے سونے سجن اللہ جانے جنہاں اکبر دا بابا دا بیٹھے یا عبداللہ صفا یا فرسان الحجاؤ میرے جگجو بہادروں میرے سونے شاہ سواروں اللہ جانے میرے آقا دے سجن جدہ گھوڑا دے چڑھ دے وزر کے دے سونے لگ دے وزر شبیرہ دے بیٹھے میرے سونے شاہ سواروں زویر بریر و مالی انادی کمل مالا تجیبون سیدہ دے دسو دسئی میں وہ حسین و دسرد ایک دفعہ صدیہ کئی بجنے جواب نہیں آتا دسو دسئی میں حسین و دسرد سیدہ دے ہم حالت مبتت کمان امام کو کہنو کیڑا پتہ میں تغریب دے اپنے جملے بیٹھ پڑھدا آپ اندازہ کرو تو 1400 سال دے بعد سن کے رو پوندے ہو میں نو اللہ واسے دسو جنیا بھیڑی دروازے دے دنیا کھڑی آئے سنے دو کے دے گئے ہو آدھے دسو دسی میں سنے دا میں نو جواب کیوں نہیں وہ پہنے دے اور میں نے نام حالت مودت و گمان امام کیا تھوڑی محبت نہیں رہی کہتا تھا نہیں ہو ہی نہیں سکتا تھوڑی محبت جو فرق آئی نہیں سکتا وہ تھا کھڑے کی میں جواب دے ہو تسا جو ملک دے ٹر گئے ہو جتو گئے ولدے نہیں میں اکشا اکبر دا بابا جے گئے ولدے نہیں ود سدے دے کیوں روانا لے ہو یہ جواب ہونا کلہ نا بھیڑی جو نال آئے سیدہ دے اٹھو ودفعوان حرم رسول اللہ تو غاتر لے آم سیدہ دے اٹھو منیا بھیڑا دے خیمے بجاؤ سیدہ دے میں مری وننا منیا بھیڑا اجڑ وننا اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تارکون فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما ولم تذل بعدی حتی یرد علی العود الصلوات صلوات سالن و آباد و شاد فرمائے جتنے مومنین محروم ہو گئے اللہ سالن جلد دے جو مومن پریشان حالین اللہ انہیں پریشانی دور فرمائے جو مومن بے اولاد خالقنا اولاد الذین عطا فرمائے خصوصاً عابد حسین باقی جو بھی سارے مہربان اس نعمت محروم اللہ عطا فرمائے ان کے خزانے کمی کوئی نہیں جو مومن بھی خالق دے عدل و انصاف دے نزدیک حاجت رکھتا ہے میرے خالق انہیں قبول کرو خالق تو انہوں آباد و شاد فرمائے بہت ڈھیر احسان اللہ دے ہر بندے تھے وجہ ہے بہت ڈھیر احسان جڑے انسان سوچ ہی نہیں سکتا ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا
جڑا سب لالو پہلا احسان ہے جو اللہ صاحب کو انسان بنائے. سیانے بندے بیٹھے ہو انسان ہونا عزت ہے یا نہیں؟ انسان ہونا اللہ صاحب کو انسان بنائے. کہیں کوئی پوچھا ہے تو کوئی انسان بناوا کھانو کہنا مشورہ کیتا ہے اللہ میں تو کوئی انسان بناوا بڑے بڑے پتے کہہ کو کوئی نہ بنایا کہ وقت انہیں سونا بنایا انہیں فٹ بنایا جو ہر بندہ مطمئن ہے. حالانکہ 10 ٹائم لگی نا اپنی خلقت دیکھ میں بناوا والے اللہ تے کو بنایا کی میں اپنی ابتدائی دیکھ میں اللہ دے احسان ہی دیکھ. اللہ نے بہت ڈھیر عزت عطا کی تھی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. میں بتاؤ اللہ نو کہہ دی لوڑ ہے مخلوق کی جو اللہ نو کہہ دی لوڑ ہے وہ بے نیاز ہے. فرمایا انتم الفقراء تساں جیڑی امیر ہو سارے میرے محتاج ہو. جیڑا کہیں کا محتاج نہیں واللہ ہے. خاموشی کرا دی ہوئی ہیں. اللہ فرما رہے ہم نے اولاد آدم کو عزت دی. سنو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اولاد آدم کو عزت دی. حَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور دریوں میں اس کی سواریوں کے انتظام کیے. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاک و پاکیزہ رزق دیا. کائنات دا خالق یہ کائنات دا خالق ہے نا رازق بھی انہیں دے ان دی خالقیت دی جو کوئی شریک نہیں ان دی رزاقیت دی کوئی شریک نہیں. تے ساری مخلوق نالو سونا رزق اللہ انسان کو دیتا ہے. دوسرا اندازہ کرو شمار نہیں کر سکتے کیونکہ خود خالق فرمائے دے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. اللہ فرمائے دے کتنی مخلوق ہے زمین پر رہنے والی جو اپنا رزق ساتھ نہیں رکھتی. کیا خیال ہے کہ پرندے دیتے رہے انہوں نے کوئی وہے پہ یہ وہے جان دے انہوں نے کوئی زراعت زمیندار ہے کوئی دکانداریاں کوئی کاروبار دسار پہ ایک بھوکا سنائی کائین من دابتن کتنی مخلوق ہے زمین پر رہنے والی. علامہ دی جہاں حیدر جوادی نے نیز البلاغہ دا ترجمہ فرمائے تو انہیں جو لکھ دیں کہ معقیدہ بھی عرب قسم ہے صرف پرندہ دی عرب قسم کیونکہ قسم عرب تعداد کتنی ہو سی کہ انہاں سارا دے رزق دا انتظام دیکھو کوئی کاروبار نہیں کوئی غیبہ نہیں. سنو دیکھو ساراوائیں چلے جاؤ پہاڑ چلے جاؤ نال انہیں پہاڑ ران والی مخلوق دیکھو جتنے اللہ زمین تے راہ دے پائے اللہ رزق دے رہی ہے. جنگلیں ساراوائیں پہاڑیں سمندر دی آج تک حد معلوم نہیں ہوئی کہ خیال ہے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے انہیں یا نہیں بھئی جائیں سمندر دی حد معلوم نہیں ہوتے جلان والی مخلوق کتنی ہو سی جنگی مخلوق دی حد نہیں ان کا رازق بھی اللہ ہی دریاں میں دے رہی ہے. اور کتنی عظیم الجثہ مخلوق دمیری نے کتاب لکھی حیات الحوال اندر بھی اس نے مچھلیاں دی اقسام لکھی ہیں یعنی کوئی 1000 قسم ہے مچھلی دی قسم بھی جیڑیاں عظیم الجثہ مچھلیاں وڈیاں جیڑیاں کشتیاں نو توڑ دے رہے جہازاں نو روک دے رہے مگر دسو جیڑی اتنی وجود والی مچھلی ہے ان کا کوئی خرچہ ہو سی نہ ہو سی ان کو بھی خرچہ
بچہ اللہ رزق دے رہے سن دے بیٹھے ہو یعنی تسا توجہ میں مختصر کراں خالق کے کائنات نے انسان کو بہت عزت دیتی تسا پوری کائنات کا سروے کرو میرے خیال میں کہ طالب علم عرض کریں کہ اللہ دی ساری مخلوق نالوں جڑا تعداد دی گھٹ ہو انسان ہو سی آبادی کے لحاظ نہ تعداد کے لحاظ انسان وہ سب نے گھٹ انسان ہو سی کہ اللہ کی اتنی زیادہ تو زیادہ مخلوق ہے ساری مطمئن ہے ایک کو انسان پریشان ہے کیا خیال ہے یہ نہیں تسی بے شک سروے کرو تو ہم جڑا امیر تو امیر ترین بندہ نظر آوے انہیں قرآن کے پوچھو تو صحیح بھائی کیا حال ہے واسی کوئی حال نہیں یہ نہیں یعنی قبلہ کہ اللہ کا عزت دار بنایا سنتے میں بہت بڑی عزت عطا کی حضور دی حدیث سناواں کا توجہ ہے حضور فرماتے ہیں ما من شیء اکرم علی اللہ من ابن آدم اللہ نے اولاد آدم تو ود کی عزت علی مخلوق خلق کی تھی نہیں کوئی نہیں قیل یا رسول اللہ والملائکہ اللہ کے رسول کے فرشتے یہ نوری مخلوق ہے معصوم مخلوق ہے سنتے رہے ہو فرشتے مقرب فرشتے انہاں تو بھی افضل فرمایا ملائکہ تو مجبورون بمنزلت الشمس والقمر فرشتے تو اللہ دی کہ مجبور مخلوق ہے جیسے چاند اور سورج چاند اور سورج کو غروب غروب کرتے دیکھا ہے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا کوئی اندازہ ہے کہ وہ کدی کوئی سیکنڈ کا فرق ہے میں ذرا نہ دینا دی اپنی مرضی ہوا کہیں یہ فرق آ بن گیا یہ دلیل ہے جو کئی ذات دے مدبر کائنات دے کنٹرول ہی پہ چل رہے ہیں جدا سیکنڈ دا وعدہ گھاٹا ہی نہیں ہویا ان اللہ رکب فی الملائکہ عقل بلا شاوت توجہ ہے میرے بھائیو اللہ نے سبحان اللہ ملائکہ نو عقل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں پر میں ایک بے مضمون دی پہ کریں میں نہ دل ہے آگے میں چاہتا کوئی ساکو اپنا پتہ سے لگے جو سکیوہ ہے پتہ کرنے دے عظمت کیا ہے مقام کیا ہے کرنا کیا ہے بڑھاوانا دے ساکو بڑھایا کتنا عظیم ہے اچھا کی وجہ کرنے دے حضور فرمائے دیں کہ اللہ رکب فی الملائکہ عقل بلا شاوہ اللہ نے فرشتہ وقل دیتی ہے خواہش کوئی نہیں والبہائم شاوہ بلا عقل حیوانہ نو خواہش دیتی تھی عقل کوئی نہیں سمجھ آئیے فرشتہ دے کول عقل ہے خواہش نہیں حیوانہ دے کول خواہش عقل کوئی نہیں ایک بڑی مخلوق کے درمیانی اس کو اللہ دو ہی چیزیں دی دیا عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے وہ ہے ابن آدم وہ ابن آدم کلتا ہے اللہ فرمایا حضور فرمایا اور آدم دے بیٹے نو اللہ دو ہی چیزیں دیتی ہے عقل بھی اور خواہش بھی اور میں تو جب پڑھ کے تو سجیں گا یہاں انسان خوش تو لے پر انسان پھنس گیا لے پھنس گیا چونکہ ملائکہ کا امتحان مشکل نہیں ملائکہ دے پر صرف عقل ہے اور عقل باطنی رسول ہے سن دے پہ ہو ملائکہ کا کم بھی جو ہے اللہ دے حکم دی اطاعت کرنی بے امر ہی عملون اللہ دے عمل دے پابند میں تو اپنی سادی زبان یاد رہا انہاں کو اللہ دی نافرمانی کا ڈھنگ ہی نہیں آتا ڈھنگ ہی نہیں آتا کلا کی دیا تو پتہ لگے نا ہی نہیں آتا سنتے بیٹھے ہو یعنی فرشتہ دے کو عقل ہے خواہش نہیں ہے حیوانہ دے کو خواہش عقل نہیں ہے حیوان بچ ویسے جو نہ دے امتحان کوئی نہیں عقل دے کوئی نہیں حیوانہ نے امتحان دی سی کیوں امتحان عقل کوئی امتحان عقل دے اور پھنس گیا انسان لے کے کرے لے یہ ہو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها تب عزت دیکھے
بڑا معیار تیرا قائم کر کے تیرے کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن فرشتہ بن ہے یا حیوان بن ہے. کیونکہ فرمایا یہی کیفیت تیرے سامنے آئے. فرشتہ کا معیار بھی تیرے سامنے، حیوانہ کا معیار بھی تیرے، کیونکہ تیرے کو اللہ حیثیت دیتی ہے پرکھ سکتے ہیں کہ فرشتہ کا مقام کیا ہے، حیوانہ کا مقام کیا ہے. ہن اللہ تینوں اختیار دیتے ہداینا ہونا جدائن، ہم نے دونوں رستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا. ہن دی مرضی ہے شکر گزار بنے دی مرضی، نہ شکر بنے دی مرضی. شکر گزار بنسی اللہ لئن شکرتم لازیدنکم. تو شکر ودھے دے میں سو میں نعمتاں ودھے دا ویسے. لئن کفرتم لئن عذابی لشدید. خیال کرا کھانو جے تو سا کوئی نافرمانی کی تھی تو اللہ دے میں سزا دا دائی ہوں دے. عذابی لشدید سن دے میرے بھائی. فرمایا کہ اللہ نے چونکہ اپنی باڈی کو معمولی نہ سمجھو، اور اللہ نے اسے واسطے بھیجا ہے، اس سے اللہ دی امانت دی حفاظت کر کے ان کے دربار اللہ تو عزت دے انعام جنت دے. صرف باڈی کو بچاؤ، ایڈی قیمتی باڈی ہے. مولا علی فرمایا کیا سمجھی ہوتا ہے اپنے آپ کو تازہ ملنا کا جرم الشریر تو اپنے آپ کو چھوٹے جیسا وجود سمجھے بھئی یہ مانڈے ڈوبڑا گوشت ہے پتہ ہی کوئی نہیں. مولا فرمایا ان توافی کا عالم اکبر. اللہ تیرے وجود کی کائنات سمیٹ کے رکھ چھوڑی. اپنی عزت دیکھ، اپنا مقام دیکھ. سننے پہ ہو فرمایا چونکہ فرشتوں دے کو نقل ہے ان انسان دی گھبراہٹ نہیں پہ. ان ذرا اپنے بارے سننا ہے. حضور فرمایا ان غالب عقلہ شاوا. اگر انسان دی عقل اس کی خواہش پر غالب آ گئی خیر من الملائکہ دے، یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے. ملائکہ سے کیوں؟ ملائکہ کو روکنے کی طاقت کوئی نہیں. بتا دوں خواہش ہے نہیں، روکنے کی طاقت ہی کوئی نہیں کہ انہوں کو روکے. اس وقت جیڑی ڈیوٹیوں کو انجام دے رہے ہیں شوق نہ دے رہے ہیں، گھبراہٹ ہی کوئی نہیں، پریشانی بھی کوئی نہیں، بلکہ ان کا احسان سمجھنے لائق سمجھے جو سال حکم عطا کی تھی. سن دے فرشتے چونکہ فرمائے اس کی عقل غالب آ گئی خواہش پر خیر من الملائکہ. ملائکہ نے مقابلہ نہیں کرتے. ان غالبت شہوت و عقلہ، اگر اس کی خواہش اس کی عقل پر غالب آ گئی شر من البہائم، یہ حیوانوں سے بھی پست تر ہے. حیوانوں سے بھی سمجھ سارا پانی بھائی ان چابیے بندے دے اپنے ہتھے. فرشتہ پڑے فرشتہ تو بندے تاہیں کو اللہ طاقت دیتی ہے. بس سکتا ہے یہ ڈنگرہ تو گھاٹ بڑے ڈنگرہ ہی بن سکتے. اچھا ایک شوقی ہے میں مثال چا دے وہاں سویرے سردیاں ڈاڑیاں تھوڑے کو سردیاں ہی اچھا سارے کو ڈاڑیاں سردیاں مارا سویرے اسے سردی دی گل چکرے نا موج کرا دیا کہ حیا علی خیر العمل. دمی ہے اٹھو نماز واسطے بھائی کیا ہوا تے ہن پتہ لگ سی دیکھا فرشتہ بن گیا ڈنگر بن گیا. کہ بلا نماز جو معمولی نہ سمجھے. ابراہیم فرما رہے ہیں اس نماز کا تو سا انتظامات دیکھو، اس دے خالق نے کتنا انتظام کیتا ہے، کتنی تاکید ہے. یعنی اللہ نے جتنے احکام ساڑھے ہوتے نازل فرمائے ساڑھے ذمہ داریاں ہیں اتنا نماز کا اہتمام کیتا گیا اتنا کوئی عمل نہیں. نماز دا قرآن مجید ہی پڑھو تک کئی 700 مرتبہ اس دور کے زیادہ اشارے نماز دے. انہیں ویسے نماز کی اہمیت دیکھو کہ نماز تو پہلے جناب جبرائیل اللہ بھیجے اذان لے وان میرے محمد کو آقا اپنی امت ہوئی اذان پکوا. نماز تو پہلے ہی اذان اکشن دیڑی جبرائیل کے لئے کہہ بیٹھے ہو. یہ صبح دے لے واجب 2 رکعتیں پڑھنی ہیں لیکن دمیل اذان پہلے آکڑی ہے.
2 رکعتاں واسطے ایڈا بڑا انتظام کدے سوچا ہی نہیں؟ یعنی 2 رکعتاں واسطے واجب 2 ہی وہ تو اتنی پڑھ مستحبات پڑھ مستحبی 2 ہی لیکن باقی تہجد پڑھ جو پڑھ لیکن نماز واسطے جڑی واجب ہے جہدے واسطے اذان آ گئی 2 رکعت ہن 2 رکعت نماز ہے اذان دے وچ 3 دفعہ دہرایا ویندا نماز دا عمل یعنی نماز کو دہرایا ویندا حی علی الصلاۃ دوڑ کر آؤ نماز کی طرف کہ دلے نہ آئے کیونکہ تمہیں پتہ وہ عظیم ہستی تھانوں بلا رہی جڑا کہیں دا محتاج نہیں یہ تیری محبت دی دلیل ہے آ میرے کول کہیں شے مانگ میں تے کو دے ماں کتنا کہیں شے نہیں سن دے وہ حی علی الصلاۃ دوڑ کر آؤ حی علی الفلاح کامیابی کی طرف دوڑ کر آؤ کہ میں کوئی 10 سال نفع نقصان ڈھیر جاننا ہے یا اللہ سارا ڈھیر جاننا ہے کہ جڑا اللہ دے تھوڑی کامیابی اسی جے وادی بنا ستا بھی راوے یعنی دوڑ کرو حی علی خیر العمل بہترین عمل کی طرف دوڑ کرو اور ہر جملے کو 2 دفعہ دہرایا ہوئے یہ ہے نہیں چھین تھی ہے نا بولا کامت کو 6 دفعہ کامت نماز دے اور میں کو 2 رکعت واسطے 12 دفعہ تے کو ڈستا گیا امی ایڈی عظمت علی نماز ہے کل کوئی بات بتا سی جو میں کو نماز دی عظمت دی خبر نہیں لگی کیا خیال ہے 5 دفعہ 5 وقت دی نماز 5 وقت اذان سن دے میرا بھائی جن ہر نماز نال اقامت وہ 60 مرتبہ تک روزانہ سٹا ویندا نماز واسطے تے عجیب بات باختا کہ جو میں کو تو پتہ ہی نہیں لگا نماز دی لوڑ ہی کہیں نہیں اصحاب کہف دے کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں تو انسان ہے کتے تے واجب بھائی بھئی 60 مرتبہ تک سٹا ویندا پیا نماز واسطے اس بڑی عظمت نماز کو کیا چل کیا خیال ہے یعنی آپ اندازہ کر ہوں میرے بھائیوں میں پہلی گل دے جو فرشتے سمجھے نہیں اگر بن فرض سمجھے بھی ہوں میں نہ تو انہیں اٹھتے تکلیف نہیں تھی یہ سردی فرشتے اٹھا والی کہڑا مسئلہ ہے انسان مسئلہ ہے ہوں پتہ لگتا ہے توجہ نہ سنا ہے یعنی ہوں پتہ لگتا ہے مؤذن آدھے حی علی خیر العمل دوڑ کر آؤ ہوں جیڑا بستر چھوڑ کے تے بھاگ دوڑ پوندا ہے جلدی جو اللہ پہ سڑے دے اللہ دا حکم ہے اپنے فائدے واسطے جڑا دوڑ کے آدھے اس کو معمولی نہ سمجھنا یہ ملائکہ سے بھی افضل ہے سن دے لو جڑا بستر جوڑ کے ستا بھی ہے یہ تو کیا فتوہ دے سو چونکہ حضور فرمایا چونکہ عقل آتی ہے اٹھ تو انسان ہے اللہ تعالیٰ عقل دی کے سن دے بیٹھو عقل آتی اٹھ عقل بات نہیں رسول ہے عقل آتے اٹھی ہی ویلے علی والے نہیں سمتے تیری اگر ستا بھی ہوئے میں تازہ رہنا ہوں جڑا ستا پینا ہاں تو فیصلہ تو آپ کرائے سمجھی بھی بیٹھے حضور فرمایا ہاں یہ جڑا ستا پینا بھاوے جیڑا وڈا بندہ یہ نہ جیڑا وڈا اپنے آپ کو سمجھے دے حضور دی نگاہ آئی کہ ڈنگور ستا بھی ہے یہ ہاں جانور ستا سنے لو انسان بنا اپنی عزت دے مقام دے اللہ نے عظیم انسان بنایا اس پارٹی کو معمولی نہ سمجھے اس دی انتہائی مولا علی فرمے دے خیال کرو مت اپنے آپ کو کوئی انہیں سستے دامے برباد کر چھوڑو اپنی قیمت کا خیال کرو اللہ تو انہوں کتنا قیمتی بڑھائے علی فرمے دے ساری دنیا تھوڑی قیمت نہیں اصل جیسے دنیا کے پیچھے دوڑے ہم فرمایا ساری دنیا اگر تو مل جائے تو مالک بن جائے یہ ساری دنیا تیری قیمت نہیں اور علی فرمایا تیری قیمت صرف جنت ہے قیمت صرف جنت ہے جتنا زور لگ دئی لا فَلْيَتَنَافَسِ
المتنافسون اتنا زور لگ دئی کر سکتا ہے جنت کا سب کر جنت ہی بندہ رہ گیا برباد ہو گیا سنتے پہ ہو ہمیں دنیا دے حکومت مل جاویں جنت عظیم گھر ہے سنتے بیٹھے ہو اور اللہ نے تیرے واسطے کتنا سونا گھر بنایا اچھا اللہ ہے بھئی جنت ہو ہے نا جیسے موت کو نہیں ہے ضعیفی کو نہیں بیماری کو نہیں سوکھے سوکھے جیڑی جائیداد ملنی ہے وہ تھوڑے نہ رہنی ہے اور مطلب سمجھو جو کوئی یہ دنیا والے مربے یا بدڑے نہیں رائتا سما رائتا نہیں من و ملکن کبیرہ دیکھو ملشن ملک ملشن جائیدادہ ملشن اپتا لگسی جو امیر ہوتے کے میں پڑھتا پیا ہوں غریب آگے میرے اللہ فرمائے سی ماری کوئی دشمنی تھوڑے دل کو نہیں میں تھوڑا پیدا کی تھا مخلوق امیر ہی میری مخلوق ہے دوسرا غریب ہی میری مخلوق ہے انہوں کو آزمایا دے کے تو آگم آزمایا نہ دے کے سنتے بھائی ہو کہ دوسرا جے صبر کر کے آئے ہو تو میری جنت دے 8 دروازے کھلنے جائیں مرضی نے داخل ہو جائے غریب آگ سے میرا اللہ امیرہ تو ڈھیر عیاشیاں کی دیا پسند دے دیا سے گڑیاں اٹھا دیا پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے عیاشیاں منیاں پسند غریب بھکھا فاقے نبھا سننے پر پٹے پرانے پاکے پسند یہ گزارے انہوں نے وہ ڈھیر دیتا بھی اللہ فرمائے سی اچھا بات جتنا میں تو آپ کو دے بڑھے تھوڑے ذہن تو زیادہ ہو سی کہ جتنی ساری دنیا ہے نا یہ 70 گنا اسرائیل ہی کے قریب نو زیادہ عطا کرے سا کیا خیال ہے یہ بھی جنت واسطے کچھ زور لاؤنا چاہیے یا نہیں لاؤنا چاہیے اچھا شوق شالہ انہیں جنت میں واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سارے تیار ہو جنت جنہ جنت بنا دا شوق رکھ دن ہر بندہ ہاتھ اتر کرے اللہ سارا دے بیٹا اللہ کہتے ہاتھ کھڑے تھے سارا بھی جنت دے ڈھیر دیتا نے خزانے مکتے نہیں پر ایک آدھا سا خوش بیٹھی ہوئے لیکن یہ جنت دے بنجر دے پہلے مرنا پوسی کیا خیال ہے مرنا تو پہلے بند کرنا مائی سکتا ہے نہیں مائی سکتا ان مرنا سے کتنے تیار ہو نہیں کہ بلا موت بڑی ہو کی اس مارنا ہے ساڑی تیاری کوئی نہیں اس مارنا ہے ساڑی تیاری کوئی نہیں ورنہ صاحب کو موت کی تیاری ہوئے پریشانیاں نہ ہوئے نا اصلا جس معاملے پریشان ہے نہیں ہونا اصلا جس معاملے پریشان ہونا ہی اسی مطمئن ہے اور جتے مطمئن ہونا ہوتے پریشان ہے اصلا جتنے لوگ پریشان ہیں دنیاوی اموری آخر ہر بندہ خوش کرے جنت جائیں گے یعنی جنت کو تو بندہ ہوٹل جتنا نہیں سمجھا ہوٹل سے جو بندہ ویسا جیبا رہتا نہیں جنت کو اتنا سمجھے سنتے بیٹھے ہو یعنی میرا بھائی اندازہ کر جس دنیا کی اطمینان ہونا ہے جو راز کو ہے اس وعدہ کیتا ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها اور تو جتھے میں جد میں جے لاگی جو میں تیرا راز کی مایا تک رزق کی میں دے سا رزق دے سا سنتے بیٹھے ہو کہ رزق دی اللہ چاہیے ضمانت کہ جنت دے تیرے پیرا دے بیر جنت محنت نال جنت کوشش نال لیسا للانسان الا ما سعى کوشش کا سنتے بیٹھے ہو وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ان قریب اٹھا ویسی تیری محنت دیکھو جوان محنت کر کے کتنی آیا کھڑے سنتے بیٹھے ہو جی بار بھری سی اچھا بھئی تو اپنا چاہ جائیں سا کو بھیجے کو کمزور نہیں بھیجے حضور فرمایا بس میں 2-4 گلنا بھائی کو کر دینا یعنی میں تھوڑے کو 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اچھا پھر انسان کی عظمت دیکھو
اللہ نے عقل بھی دیتی ہے. پھر میرے بھائیوں معاملہ کو اتنا مشکل ہی نہیں، سفر اتنا مشکل ہے جو اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجن ونجو بڑی مخلوق کو دسو جو لمبے سفر دے مسافری میں اتنے سفر زیادہ ہونا اتنا زیادہ راہ چاہیے ہوتا ہے. سنتے بیٹھے ہو یعنی لمبے وادی سے کچھ سی پڑھو تو نہیں آدم دا بیٹا تو لمبے سفر دا مسافر. سنتے ہو اکثر فی العمل اکثر فی ذات فإن طریقہ بعید بعید، اتنا زیادہ راہ بڑھا سکتا ہے بڑا تو لمبے سفر دا مسافر ہے. انہیں پتہ بھی بابا خلص فی العمل، جیڑا کرے وہ کرے ان کی مرضی واسطے جیسا کوئی انعام دے ہوئے، کتنی اپنی مرضی نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، ناموری واسطے نہیں. ایڈا بڑا خرچہ کیتا نہیں، ایڈا بڑا جلسہ، ایڈی بڑی فرائض، ایڈا بڑا حاجی ہر سال کیا کھڑے نہ ہی نہ کر دے کے جڑا کرے دا پیا اور راضی ہے اس عمل دا وزن بن سی. سننے پہ میرے بھائی اس اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، آخر تے نبیاں دا سردار عالمین دی رحمت بنا کے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے تو پڑھ گیا سلوات فرمانے کہ میرا نام ہے جڑا سلوات نہ پڑھے بخیل ہے. اللہم صلی اللہ محمد. سبحان اللہ. اللہ عزت دیتی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اگر فکر کرو سوچو یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہ اس ہستی نو مننا ہے انہاں واسطے بھی رحمت، جنہ نہیں مننا انہاں واسطے بھی رحمت. چونکہ اگر کائنات کا نظام چل رہا ہے کہ بلا ساڑھے تو پہلے قرآن پڑھو سابقہ لوگوں نے جڑے عذاب آئے گناہ دی وجہ تو یہ ہے کہ نہیں. اچھا اس ویلے دے آج دے دور میں کوئی فرق ہے کہ نہیں. اس ویلے دا حضرت شعیب نے اللہ بھیجا وہاں کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یا قوم لا تنقصوا المکیال والمیزان، وہ میری قوم ماپ تول میں کمی نہ کرو. اللہ بھیجا نبی. اچھا اس ویلے دی ماپ تول تے آج دا کوئی فرق ہے. آج والے کنڈے ہوئے لے ہیں دراز کتنا ہو سی یہ کنڈا کتنا 100 من دیندہ اسی کنڈا یعنی اس ویلے دا کنڈا یہ آئی تھی آج دا 1000 تو زیادہ وزن چاہیے. سنتے بیٹھے ہو ان دے شاہ انہاں واسطے اللہ نبی بھیجے تے انہاں جگہ نہیں منی اللہ دے نبی دی اللہ نے عذاب بھیج دیتا ہے. انہوں نے نہیں منی. ما نفقہ کثیرہ ممت کا یا شعیب ما نفقہ کثیرہ ممت تقول. شعیب تاکہ گالی سب سمجھ ہی نہیں آتی. یعنی خدا شاید ایک طرح بدبخت انسان کہ نبی کی گالی سمجھ نہیں آتی جائزہ نہیں سمجھ نہیں. ما نفقہ کثیرہ ممت تقول، ہم سمجھتے نہیں جو تم کہہ رہے ہو. بہرحال نبی آئے ایک دریا دے کنارے دران علی وسطی وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. چونکہ اس داتی میں تانوں یوم سبت بشورا وہ اللہ ازمائندہ ہی دے حلوند امتحانی تھے. قرآن آدھے ایک وسطی دے لے ہیں دریا دے مانتے ایک شہر آئی دیکھو نا دا پوچھ ترجمہ تھی کے اللہ نبی نے فرمائنا کو آگ ہفتے دے شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دیہاڑے شکار نہیں کرنا. لیکن امتحان جو آئی ہفتے والے دیہاڑے جس دیہاڑے شکار کرنا منع آئی مچھلی پانی اتنے کھڑی ہوں گی ہفتے تو علاوہ مچھلیاں نظر ہی نہ آتی. یعنی پکڑنا حرام آئی مچھلیاں کھڑی ہیں اتنے یعنی پکڑنا چاہیے ہی کی نظر نہیں آتی. کیونکہ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا. اللہ کا قرآن آتا ہے وہ ہفتے لے جڑے زیادتی کرے ہیں اس جڑے مچھلی آئی ہیں آئیاں کھڑیاں ہوں گی. یوم لا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ تے ہفتے لے جڑے تو علاوہ مچھلیاں نظر ہی نہ آتی. ان وقت در سے مچھلی کھڑی ہوئے بغیر کہیں ہتھیار دے انہیں پکڑنے کی آسان ہے. ہن پتہ لگ سی کہ بندہ کیا کرے. اللہ نے کذالک نبلوہم بما
یفسقون، ہم فاسقوں کو اسی طرح آزماتے ہیں، وسائل دے دیتے ہیں، علم دے دیتا، اقتدار دے دیتا، منصب دے دیتا، سن دے بیٹھے ہو، عہدہ دے دیتا، دیکھ ہن کریں دا کہ ہے اندے کول وسائل ہن چھوڑ دے پہو، چلنی اندی کلم ہے، دیکھا اس دی کلم اندے ذہنی چمیڈی عظمت بھی ہے یا بدبخت ہے، فاسق ہے، کیا اندے کول پیسہ دا بھری کیا آیا بھی ہے، کرنے تا دس خاتی دے سے دیکھ پتہ لگ دے پھردے چھوڑے دے، خیال ہے کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ خدا رہا یہ جیڑا بندہ بڑا بندا ہے امتحان بدتے رہنے دے، ذمہ داریاں بدتی ہیں، ویسے امتحان بدتے رہنے، بندہ خوش ہوتا ہے میں نام عربی پڑھنا، پتہ نہیں کیا تھی سی، یقین کرو میرے بھائیو۔ بہرحال بات کریا اس کے اس یعنی حضور اس دور دے لوگوں دی کیفیت، انہاں مچھلی دا شکار کیتا ہے، عذاب آ گئے، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، انہاں مچھلی دا شکار کیتا ہے، انہاں کو اللہ دے قرآن میں ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، راتی اٹھے دن عیاش لوگ عیاشیاں کریں دن، ساری رات عیاشیاں کی دیا، سویرے اٹھے تک کوئی خنزیر بڑا کھڑا آئی تے کوئی بندر بڑا کھڑا آئی، اللہم صلی اللہ، لیکن حضور دا محابہ ہی نے وہ لوگ مچھلی کا شکار کریں دیں تے عذاب آویں دیں، ساڑھے دوری جتنے بندے مریدے پہ نصر زیادہ پہ مریدے دے کچھ نہیں تھی گا، انسان کو ہمیں جیڑے کمزور ہو، انسان ہے اللہ عزت بڑھائیے، لیکن کیا حضور دا محابہ عذاب نہیں، ہاں بتا قبرہ جوشن فتح سی شکلی میں خنزیر دی شکلی تھی، فتح تو نافاجہ جناب سعد بن معاذ نے پوچھے حضور رو پہ میری امت 10 قسم دے لوگ جو قسمت مشہور ہو سی، کوئی خنزیر دی شکل لی کوئی بندہ دی شکل لی کوئی صاحب دے بات سن دے بیٹھو، کہیں دے زبان نکلی، کوئی گونگے کوئی بہرے، کہیں دے ہاتھ کٹے ہوئے، کہیں کتران دے لباس پہ ہو سن، یعنی کہ نہ دے جس میں جو اتنی بدبو آ رہی ہو سی کہ برا ہے باشر پریشان ہو سی، یعنی میرا بھائی ذرا اندازہ کر، یعنی کوشش کر خدا را، میں عرض کریاں اپنی تیاری کر، کریم ہے اللہ، گناہ کر بیٹھے ہونی توبہ جا کرو، کریم ہے معاف کرنے واسطے تیار، مایوسی کفر ہے، لیکن جتنا تھا ذمہ کام لگنا بات بازے بڑھا کر حرام تو بچ، جنت اللہ بڑھائیے متقیاں واسطے، سنو دے پہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا، مرنے کے بعد اٹھنا ہی ہے یا نہیں اٹھنا، اٹھ سے مرد ہی نہ آنا، کئی تاکسن کاش اٹھے ہی نہ ہوا، یا اللہ تعالیٰ کا نہ تلکا دیا، کاش موت نے فیصلہ کر دیا دوبارہ اٹھے، وہ جنہ انسانیت بھی قدر نہیں کی تھی انہیں برباد نہ تھی زندہ، کاش ہم حیوان ہوتے، کوئی ایسی میں ہوا، کوئی ایسی میں فلاں ہوا، کوئی فلاں ہو یا نہ اٹھنا ہوتا ہے ضرور بہتی سزائی ملشی، سنو دے میرے بھائیو، یخرجون من الاجداث سرعا، قبروں سے بڑی تیزی سے اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ نہیں مندے ڈھیر قیامت میں، وَأَجْنَا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے ہمارا وجود ریت راکھ مٹی ہو جائے گا، میں کہتے اجازت نہ پڑھ بیٹھا، تو صاحب ہویا چڑھاتے آگئے جو رہے، یعنی قرآن دس رہے کیفیت ہی میں لوگ اٹھ سے، اچھا کوئی اللہ نو جی میں کائنات بڑھانے ہوں واسطے مسئلہ نہیں نا، میں اس کائنات کو اجڑینے اللہ واسطے کوئی مسئلہ، یہ کائنات بڑھی تو کیڑا مسئلہ ہے، ارادہ ہو گئی، جس صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ایک آواز آئے گی پورا عالم خاموش ہو جائے گا، ایک آواز، جتنی دنیا زور لا رہی ہے، اب آگئی دنیا واسطے نوے نوے حربے، نوے نوے رنگ، نوے نوے ایجادہ، نوے نوے ڈیزائن، نوے نوے طریقے، تاکہ دنیا دا حسن بدے، خوبیاں بدے، لیکن خیال کریں جاتا اس مٹاونے، صیحۃ واحدۃ فاذا ہم خامدون، ایک آواز آئے گی پورا عالم خاموش ہو جائے، جواب دے بڑھانے کوئی نہ اسی آواز قدرت سے، لمن الملک اليوم، وہ کہیں دی حکومت آج، جواب دے بڑھانے کوئی نہ اسی، خود فرمائے سے للہ الواحد القہار،
آج اگر حکومت ہے تو اس کا ہار بادشاہ دے دے. سن لے کو پھر ایک آواز آئے گی صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. ایک آواز آئے گی پورا عالم اٹھ کھڑا ہوگا. یخرجون من الاجداث سراعا، بڑی تیزی سے قبروں سے اٹھیں گے. سن رہے ہو؟ اٹھ کشن قبریں جو قرآن تک کئی نقش کھچے نے مختلف رنگی. ساڑی کمزوری یہ ہے جیسے قرآن دے نیڑے نہیں ملے. حضور فرمایا میں تو اب دو وزنی چیزاں جڑیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. سارے دانا لوگ تشریف فرماؤ. قرآن تو سارا گھر موجود ہے چونکہ سارے مسلمانوں کا قرآن دے مان ہے، ہر گھر موجود بھی ہے. میں دسو کدا قرآن تو پوچھا بھی انہیں اللہ کا قرآن ایسا کرنا کہ یہ قرآن کس واسطے ہے؟ یعنی ساڑی کا اصل تک قرآن کا کتنا احترام کیتا ہے. حضور دعوت آئے کرسن قال الرسول رب انا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور میرا اللہ میری قوم قرآن کو چھوڑ دیتا ہے. اچھا کتنا قرآن سمجھے، کتنا قرآن پڑھے. سمجھے بھائی ہو یعنی قرآن کا احترام کتنا ہے. اچھا بڑی عقیدہ بس چایا کوٹھی بڑھائی ایک سونے ایک الماری جب بڑھائی شیشے دی غلاف چاڑ کے برکت واسطے قرآن چ رکھا. برکت قرآن واسطے برکت واسطے قرآن رکھی پہلے دسا جی بڑھائی کھڑا حلال ہے کوٹھی حرام دی ہوئے قرآن برکت واسطے قرآن ہو گیا. اندازہ کر میرے بھائی یہ جتنے شرفات تشریف فرماؤ چونکہ دو پہلے بیت اور قرآن ایک بیت نہ لازم اور ملزوم. قرآن نہ تو جدا نہیں ہے، قرآن تو جدا نہیں. ہوں اگر اہل بیت کی عظمت سمجھنی ہے تو تینوں قرآن پڑھنا تو سمجھنا ہو سکتا. جب قرآن کی عظمت سمجھنی ہے اہل بیت تو پوچھنا ہو سکتا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. حدیث ہی سناواں چلا ٹائم زیادہ نہیں بنے چونکہ قرآن کا احترام کرو. خود قرآن دعویٰ دائر کر سی کہ میں گزر سو جائیں خلاف قرآن دعویٰ کیتا ہوئے ان کا کوئی بچ ہے کیا؟ اہل بیت سفارش کرے سن قرآن دے دشمن دی. حضور کرے سی اللہ معاف کرے سی کدا ہی نہ کرے سی کیونکہ قرآن بروز معاشر ایک عظیم ہستی بن کے میدان نشا. انبیاء حیران ہو سن کہ آن والی عظیم ہستی کون ہے. حضور تو آ کے انبیاء پوچھتے حضور کون عظیم ہستی ہے؟ فرمائے سے اللہ دا پاک کلام آ رہے سجدے شاہ رکشی خالق فرمائے سے میرا پاک کلام شاہ چاہ کے چاہنا ہے. مفہوم یہ پڑھتا ہے میرا اللہ جنہ دنیا دے ہوتے میرا احترام کیتے اور میرے آنکھ کے مطابق عمل کیتے میں انہوں نے سفارشی بڑھ کے آئے. اللہ فرمائے تیری سفارش قبول ہے جیسے کر سفارش لے جا جنت. جتنی قرآن دی آیتیں اتنے جنت دے درجے جتنے پڑھ دے وجہ ہو جنت دے درجے قبول کرے دے وجہ. سن دے بیٹھے ہو لیکن جڑا قرآن پڑھے نا یہ آیتہ کا خلاف نہ ہوئے. قرآن اگر میں جسارت کرنا چاہتا تھوڑے کو سارے آبا پوچھا بھئی سویرے کتنے بندہ قرآن کی تلاوت کی تھی ہے میری خالی زیادہ کو ڈھلا سی بھائی انہاں قرآن پڑھے سمجھا کتنا ہے نا. انہاں کرو قرآن پڑھو محنت کرو اور قرآن پہ ایڈے مشکل نہیں ہے. اسی خود قرآن مشکل بنائے ہوئے کیونکہ ملے نہ ڈگریاں قرآن تے ملے نہ وہ دے قرآن تے وہ دیکھیا دیکھا قرآن نال محبت ہو دی ہے یا نہیں. انگلش تے ڈگریاں مل دی ہیں انگلش تے مقام بنا دو دیں وہ دے ملتے کھڑے بیٹھے سارا دے انگلش تے زور ہے یہ یا نہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا بھائی تو نے کہا تھا
اللہ کی تھائی نے بھی آکر جو میں انگلیش کو آسان بڑھائے، میں پشتو کو آسان بڑھائے، اللہ آدم میں قرآن کو آسان بڑھائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور میں ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن پکار کافی اور خیال کرے، کوئی بات کوئی نہیں ہوئی. قرآن دی عظمت سمجھ، قرآن تے محنت کرو میرا بھائیو. حضور فرمایا نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو روشن کرو قرآن کی تلاوت سے. فرمایا ہاں اپنے گھروں دے وچ قرآن پڑھو. اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن، گھریں لے وقت مقرر کرو جڑا قرآن پڑھو، حصہ پڑھاؤ، قبرستان نہ پڑھاؤ. جب تک قرآن نہیں پڑھی تو قبرستان ہے. حدیث موجود ہے جو بھئی قرآن پڑھو، کیونکہ جتنے قرآن پڑھیے شیطان نہ سمجھنے. قرآن پڑھ بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح، قرآن تو پوچھ بھی صحیح. اللہ دا پاک کلام میں کیویں کرا، میں جو زندگی گزارنی ہے تو ساڑھے کول موجود بھی ہیں. اسا کو پوچھڑ دا وجہ تا قرآن تو سامنے ہی بخل نہیں کرے دا. تو پوچھ دا صحیح قرآن دے کول. اللہ دا پاک کلام دسا بیٹی نہیں نبی دی میں خدا تا کھاؤنی ہے، کھاؤنا پیونا دے دسا میں کے کھاواں تے کے پیواں. وہ تے کو قرآن دسا سی کلو حلالن طیبن، حلال کھاویں حرام نہ کھاویں. حلال کھاویں حرام نہ کھاویں. کچھ اللہ دا پاک کلام ہے جو چلنا پھرنا میں زمین تے ٹورا کیویں. پھر قرآن دسے سی لا تمشی علی الارض مرحا، زمین تے آکڑ کے نہ ٹورے. بیٹے ضعیف والدین کیویں انہاں نال وقت گزارنا ہے. قرآن دسے سی خیال کریں ما یبلغن عندک الکبر احدہما کلاہما فلا تقل لہما اوف. جب ماں پیو بڈھڑے تھی وجہ نہیں خیال کریں انہاں دے سامنے اوف بھی نہ کریں. اچھا تب قانونی نہیں سمجھا، اچھا سمجھا سی جنگل دے وچ دنیا رہ رہی ہوئے. اللہ نے پورا مضبوط نظام ہے اس خالق دا. میرا بھائیو بس آخری جملے تو میں ڈھیر پڑھتا رہا، بس آخری جملے بس اٹھائے قبرائیں جو خوشحال ابصارہم، آنکھیں چکی ہوں گی. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، جیسے پھیلی ہوئی مکڑیاں ہوتی ہیں. یعنی کوئی سر بولا کوئی کہ نہیں، کوئی کہ نہیں، کوئی کہ نہیں. نفس و نفسی کی پکار وہ علم سن دے ہو. یہ کیفیت جس سے ہونی ہے وہ سے الکتاب نام آیا مال سامنے بندے دیکھ سن یہ لگے گا نہیں چاہا بندہ پڑھ سکتا ہے. مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے کیسی کتاب ہے اس ناتا میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑے. بلکہ جی درد سامنے بل واجدو معاملو حاضرہ، جو زندگی میں کیا وہ سامنے آ جائے گا. جو زندگی میں اٹھے دنوں کو ایک دہشت گرد CCTV کیمرے ایجاد کیتے ہیں، پتہ لگتا ہے نہیں لگتا وہ گزر بنی ہے. یہ CCTV جہاں بنائے ہیں اللہ کو عقل دیتی ہے. جب کو اللہ عقل دیتی ہے اس کا کیمرہ بنا کے دیتے ہیں. عقل دے والا اللہ نہیں بنا سکتا. معمولی نہ سمجھ نظام ہے. زمین اس کا کیمرہ ہے، آسمان اس کا کیمرہ ہے. حیران ہو سے لوگ سارا سسٹم سامنے آئے سی. واجدو معاملو حاضرہ، جو زندگی میں کیا وہ سامنے آ جائے گا. کہ بڑا لوگ حیران تھی سر قرآن پڑھو تو صحیح. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اور میرا حبیب مجرمان دی حالت دیکھیں سر چیپے کی تھی کھڑی. میرے اللہ ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. ظالموں کو دیکھیں اس کے دربار میں کھڑے ہوئے. سن دیکھو میرے بھائیو، یعنی پورا نقشہ تیرے سامنے ہے. تو قرآن پڑھتا تو قیامت کا نقشہ سامنے آسی. پڑھ محنت کر، آپ پڑھ بچہ نو پڑھا قرآن سمجھ. میرا بھائی چونکہ جسے مقرر ریکشن بندے آخر میں اللہ اسا تے کوئی نہیں کیتا، یہ تیرے فرشتے ہی میں لکھ دے رہے ہیں. تھک تے نہیں کر رہے. جسے
نامہ اعمال سامنے وسیع واجدو معاملو حاضرہ، جو زندگی میں کیا وہ سامنے ہوگا، نامہ اعمال سامنے۔ بڑا اللہ ساتھ کوئی نہ کیتا تیرے فرشتے میں لکھتے رہے، اللہ چھڑا تھی ویسے تیرے فرشتے میں لکھتے رہے، اساں کوئی نہ، اساں دے شریف آسے اسے کام کرنا لے آسے۔ توجہ بندے سمجھے سن پہ پاکستان کی عدالت ہے اتحار سے چلتی ہے، جھوٹ ہی چل رہا ہے، زیادہ جھوٹ چل رہا ہے، شادی گھاٹ چل رہا ہے، سننے میں وہ نالے رشوت وغیرہ دا سارا انتظام تھی میں دے کوڑ دے ہلے میں بندے سمجھے سر پہ جھوٹ دے جان چھڑاوے سو۔ توجہ ہے میرا بھائی، جسے مکرشن بل کے قسمہ جیسے یالفون اللہ کما یالفون لکم، اللہ دے قرآن آتے ایسے قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ یالفون اللہ کما یالفون لکم، یعنی قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے سامنے دربار میں جیسے تمہارے سامنے قسمیں جھوٹیاں سمجھے سے جان چھوڑو ایسی۔ لیکن توجہ یہ وہ کائنات دے خالق کی عدالت ہے، پاکستان دی عدالت نہیں۔ اللہ دے قرآن دس رہی ہے نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائے ہم زبانیں بند کر دیں گے، نہ بولنے والے عذاب بولنے لگ جائیں گے۔ اگر سارے دل سخت نہ ہونا تو روز رونا، قرآن پڑھ پڑھ کے رونا۔ یہ لمبا سفر جڑا سارے سامنے ہے تب یاد ہی کوئی اصل کدی اس موضوع کی گفتگو بھی نہیں کی، اصل صرف مجارے ساڑی پر جنت دے ٹکٹ دیونے دے بنے وہ میں خوش ہونا مل گیا ٹکٹ بن جو کچھ کرو کہتا پچھا پتہ تک کر لیکن جنت ہی وہاں واسطے دشواریاں کتنی ہیں، مشکلات کتنی ہیں۔ اللہ نے جو اتنی عظیم ہستیاں بھیونا دی زندگی دے، علی مولا دی زندگی دے، کتنی رکھا نہیں گزری۔ میرا بھائی مذاق نہ بڑا، مستورات واسطے مخدومہ کونین نمونہ عمل ہے میرے بھائیو۔ یعنی انہاں دی محبت صرف کافی ہی نہیں کہ تو محبت کا ذکر کرو کہ پیروی نہ کرو، انہاں دی محبت کہاں فائدہ دے سی، انہاں دی سیرت دے عمل کرو، انہاں دا حکم منسو۔ مخدومہ کونین بی بی کائنات دیا مستوراں واسطے ایک نمونہ عمل، بیٹی تو کائنات دیا بیٹیاں مطابق کہ باپ دے گھر رہ کے کیوں کہ انداز اختیار کرنا، بیوی تو شوہر دے گھر رہ کے، ماں تا پترہ دی، یعنی یہ او بی بی ہے جیتا بیٹی ہے جہاں نبی تے اللہ ناز ہے اس نے بطول تے ناز ہے، جیڑی عزت علی بی بی پڑھی ہے علی جیسی عظیم ہستی کو ناز ہے، ماں پڑھی ہے تو حسنین کو ناز ہے۔ اور اس بی بی دی عظمت دیکھ، ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، اے بی بی اس باپ واسطے رحمت ہے جڑے کل کائنات واسطے رحمت ہے۔ ہر بی بی شوہر واسطے نصف ایمان ہے، اے بی بی اس شوہر واسطے نصف ایمان ہے جڑے خود کل ایمان ہے۔ ہر ماں اولاد واسطے جنت ہے، لیکن اے بی بی انہاں پتروں واسطے جنت ہے جڑے خود جوانان جنت ہے سردار ہے۔ میرا بھائی ماحول بنا، اس تو زیادہ سونا ماحول کینو کائنات ہی نہ مل سی، یہ جہاں سونا ماحول تینو آل محمد دسا کے گئے۔ ان سونی زندگی گزار، چھوڑ شیطان کو جتی مار، شیطان کوشش کرے سی اس بی بی دی سیرت دیکھ، مولا علی دی زندگی، مولا علی دے خیبر قلعے انہاں تے خوش تھی دے ہو، دیکھا کہ علی دیا تکلیفاں کا اندازہ کرو جو علی تکلیفاں کتنی برداشت۔ یہ راضی تو اللہ راضی، سنے بیٹھے ہو صرف خدا را زبان دی حد تک نہیں، دیکھ تو صحیح کتنا خرچ ہویا۔ کل چونکہ مولا کائنات فرمائندن جملہ لفظ کے سرائی بنا، مولا فرمائندن وَعَلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے بندو ان علیکم رَفْشَةً مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ، او اللہ دے بندو فکر کرو سوچو، اللہ نے تہاڈے وجود دے وچ اپنے جاسوس فٹ کیتے نا، اور وجود اپنی ہی نہیں کہ خاموش جاسوس نہیں، انہاں دی چپ تو دھوکہ نہ کھاؤں، آج چپ ہی جو تیری مرضی یہ کرے نہ رہ جاتا پولیشن تے کوئی چپ ہی نہ کرے سے بندہ چپ کرے سی حتی اذا ما جاءوا شاہد علیہم ساموا وابصاروا وجلودہم، توجہ نال وہ گواہی دے گے کان، گواہی دے گی آنکھیں، گواہی دے گا
سردار کبیری کیا چیز ہے ماں شہید تم علینا ساڑھے خلاف ساڑھے ہو کے وہاں سر لفظ سے بیٹھے وہاں سردار وہاں بھائی وہاں اسے اندر سے نہیں چاہیے جو بھی اللہ نے پتہ ہی نہیں پہ لگ رہا انتا کا اللہ دی انتا کا کل شے ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ وسط رکھے. کوشش کرو بہت مختصر زندگی ہے سفر لمبا حساب بڑھو کہ خود ساڑھے آقا گواہی دے سکتا ہے شاکی نے انہا ہوا گواہی دے بڑی ہے جیڑی انہا نارا سکیت ہے آپ تو گواہی دے سی جیڑا ہاتھ نہ کم کیتا سے آپ کو گواہی دے سی اچھا انہا دی گواہی رات ہو سی نہ رات سی قرآن بھی گواہ انبیاء بھی گواہ خود اللہ دے میں تھوڑی شہرہ کے نلو زیادہ قریبا میں تھوڑے سینے دے راز جاننا اس وقت تھوڑے جائے جہاڑت اپنے آپ کو سوال اس دین دے بڑا خرچ ہوئے میرے دنیا کی یہ بڑی قیمتی ہو گیا تو ساریاں اتنی مولا امام حسین قربانیاں کیوں دے گیا اکبر دے کے تنو دس گئے دنیا کئی شہ نہیں نو معصوم ہستیاں جوانی ضعیف ہو گئی ساڑھا تو خرچ ہی نہیں ہوا نا انہاں دا خرچ اندازہ کر دو معصوم ہستیاں جوانی جانے موسم نہیں آیا جڑیاں وقت تو پہلے ضعیف ہوئی ہیں دو معصوم ہستیاں ایک محمد ہی دیئے ہائے 18 سال تے کئی مہینے کل سے نبی بھی دا مقبلہ واسطے دا سو 18 سال پہ ضعیفی دا موسم ایک شباب دا موسم ہے لیکن دکھ اتنے ہیں مصائب اتنے ہیں دعا مانگ دیا الہی اجل وفاتی سریع میرے اللہ میری زندگی مکھا میں تھک گیا میری زندگی مکھا ایرے مصائب ہیں سر دیوال سفید ہو گئے کمر چک گئی اشاد سعادت دیکھو ابراہم تازہ کر پر جب وقت نہیں آیا 18 سال شرفاد مجمع من اللہ واسطے دسو کہ غریب تو غریب دھی دا پیو دنیا تو ٹرے سننے لے جو کہ لوگ روان تو ہٹکان آئے ہوئے خدا شاید ہے کوئی نہیں ہٹکے دا ہمیں کہیں غریب پیو دی غریب تھی ہوئے نا اس دھی کو روان تو کوئی نہیں ہٹکے دا روئے دیا گالے دھی بھی محمد دیئے تے ہٹکان آلے دروازے تے لگے آلی یا علی بدول نو آنکھوں کے روان دا وقت مقرر کرے وجہ بی بی دا نبیاں دا سردار بابا دنیا تو ٹرے وہ وقت مقرر کرے اندازہ کر میرا مولا کائنات علی کائنات دا بڑا مظلوم یہ جانا گھر آئے علم میں حسین میں سننا پہ اپنا پڑھا کہ میری شہر دیوار دی ٹھیک لگے بیٹھی ہیں دھیاں نال بیٹھی ہیں مولا دروازہ عبور کی تحریر دی اکھائیں بستی آدھیاں دی میں ساون دے بدل کچھ حسنین دا بابا خیر کہے فرمایا نے لوگ آئے کھڑے نہ دن زہران و آنکھوں کوئی رومان دا وقت مقرر کرے آئے کہ در مظلوم علی بڑی زندگیاں دراز ہیں تو سن بیٹھے کھڑے سن کے رو پے بی بی کوئی نہ رنی ہو سے بی بی رو کے دکھاں دا جواب دیتا ہے رو کے جاب الحسن ما کلا مکفی بینا ہوما حسنین دا بابا میں چوکھا زندہ رہا بی بی دیکھو جیون دی موسم لے گئے جنیا فصلیاں ٹوٹ گئی یا دا موسم شہید ہے ادینہ کو آگ جیرے جیڑ زندہ راسا دی ہی روسا رات ہی روسا سلمہ پوچھے کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ محمد دی جھٹکی میں نبدے پہلے رو پہن فرمایا نے سلمہ اصبحت تو بین قمد و کرب سلمہ میں کڈو درد کھا گئے پکڑو شد میں کھا گئے بی بی کہڑے رو کے فرمایا بابے دی جدائی کھا گئی ہے علی دی مظلومی مکھا چھوڑا
علی دی مظلومی مکا چھوڑے یہ درد ہے میرا بھائی بابے دی قبر تے آ کے اچھے بیٹھ کر صبت لیا مسائبن لو انہا صبت لیا میں سرنا لیا لیا یہ عام بی بی دے بیٹھ نہیں یعنی پیو دی قبر تے بیٹھ کر کے آدیا اور میرا مٹیاں شام بنجنا رہا بابا کل المغیب تاتا اتبا کے سرا اور میرا مٹیاں شام بنجنا رہا بابا ان کون تا تسوا سرختی و ندائیا اور بابا در دھی دے وین دا چھوڑ پکھی رو رو کے وین کر بولیاں کر کے چپ کر وین اندنی دھی دے وین نہیں مک دے بس انہیں لکھے وین کرنے لیے بھابے دی قبر دے آویا نا یہ مولا امام حسین علیہ السلام شہزادہ علی اکبر دی قبر دے آنا یہ لاش دے آنا اچھے وین کی تینے یا بنائی اللہ دنیا بادہ کا نفاق بطن بعد جہان دکھا کے جتا بابے دی قبر تے بدول آویا نا جھڑ بویا تے رو کیا دے بابا لا خیر بادہ کا فی الحیات بابا تے بعد جیون دے موسم نہیں رہے حضرتم اللہ بخشی وین کوئی زیادہ عرصہ نہیں بابے دے بعد تھوڑے دن حضور آخری ویلے دس سے آئی بطولی تھے دروازے تے لوگ آوے سندرویاں دے دی رسی واسطے دے دی رسی طریقہ ہے نہیں سنوی کوئی ایسا زیادہ وقت نہیں گزرا دروازے تے کچھ آواز آئی یا علی بہرو ادھروں لگے آئین کونے اچھا پیا بلے دائیں تنو پتہ نہیں ہے زہرا دا گھر صدقے زہرا دا گھر یاد علی نو باہر بھیجو بی بی علی باہر ناوے کے کرے سوالے سنبھال آدیش لفظ بھائے بی بی اتت میرے حسنین راندین اتت میری زینب دے کلثوم رہدین جواب ہے کوئی ہوئے سنبھالا دیونی صدقے صاحب بیت اللہ جان لکھ دے پھال لگ گئی دھوئے اٹھ دے رہے زہرات بینہ دے رہے خدا نہ کرے اسے توڑے شہری کہیں غریب دے گھر نو پھال لگ ونجے لوگ سڑنے نہیں پہنچے ایک بینو سڑے دن بھاج جاؤ غریب دے گھر نو پھال لگ گئی امیر بھج دے ودن غریب بھج دے ودن بھاج جاؤ غریب دے گھر نو پھال لگ گئی اور روانا لگل دیا روئے دیئے جتا لوگ بغیر سڑیا بھاج بھاج کے آنے ہیں اٹھائی زہرا سڑے دی رہی آدھے لوگوں میں توڑے نبی دی دیا میرے دروازے نو بھال لگ گئی دیا دروازے نو بھال لگ گئی آئی فوج دروازے نو دھکا لگ گئے اکر ماری فضا جلدیاں میں تو مرشد شہید ہو گئے صدقے علی دی مجبوری تے مظلومیت نے اللہ جانے ہوئے لے حسنین دی کیڑی حالت آئی بچپن آ گئی لے ماں دی غربت دے گئی لے پیو دیا مجبوریاں آنکھوں لیے ویڑے جلی نظر نہیں آیا فرمایا سلمہ دسا میرا سردار گن گئے بی بی آدھی جالے دے غشانی لوگ دربار گن گئے نہ اپنی مرض بھول گئی آدھی میں بابے دا چولا چاہ دے میں بابے دی قبر دے دیا میرا سردار دربار کیوں گن گئے اور نہ کسالے تمہیں عزت کام نہیں میں بدعا کرے دیا صدقے پترانو نال آئے بطول پیو دی قبر دے آئیے بطول ہاتھ بلند کی دن مسجد نبوی ہے ویادو بلند ہوئیے علی فرمیدہ سلمان بھجدہ و نظارہ کو آگ بدعا نہ کرے بابے دی محنت مگو ایسی رہی صدقے بدعا نہ کرے رونا لے اٹھے ہوئے ہاتھ رکھے آئیے علی دی ابائی ہاتھ پائے سادی خلو ابن عمی میرے سردار
ایام فاطمیان یہ تا دردائن جی یہ تا دردائن کہ بلا بی بی نو صدمے کھا گئے علی بیت الحزن بڑھا دیتا ہے لوگاں ڈہا چھوڑے ایک دیاڑے میری شہر بابے دی قبر دی آئی ہے واللہ یہ رنی ہے پترانو صدہ سا میرے دار میں تھوڑے لباس تو آوا پتران دے لباس کھانے تیار مولا علی گھالائن فرمایا نظارہ زندگی اچھ پہلا موقع ایک وقت دی ترائے کام بیونا بی بی عدیہ میں آج دی مہمانا شاید بی بی نہ جاندی ہوئے جو میرے بعد مدہ میں نے حسنین بکھے رہے ہوئی پترانو نانے نظری دے بھیجے یہ بلاتا ہی نو آدھی میں نو بستر بنا دے جیتے آواز آدھی رہے سمجھے زارا زندہ ہے آواز بگوجے سمجھے دکھا تجھے تو چھوٹ گئی علی مولا گھر آئے بی بی آدھی حسنین دا بابا میں تیرے گھر نہیں آؤں میں نہیں اچھت مسیح علی نال مٹی دے میری آدھی حسنین دا بابا میں دنیا تو ٹھڑنا لیا میں نو بابے دسا ہے میں ٹھڑ ونجا میں دی قبر دے آگے قرآن پڑھتا نہیں نوجہ بی بی آدھی میں نو رات نو دفن کریں میں دی قبر دے نشان مٹا چھوڑے علی میرے جنازے دے ہو نام جنہ میں نو تکلیف آنے دیئے وسیدہ ہو گئی ہے علی مسجد آئے بدون دے پتر دے دائے نٹھر ماں دنیا تو ڈر گئی ہے دائیا دی بابے نو دس ماں دنیا تو ڈر گئی دے بجلے آئے لوگ روزہ نٹھے پوچھ دے نشارہ خیر دے عدل سڑی ماں دنیا تو ڈر گئی جد مولا علی نو دس ہے علی یہ نہیں صابر ہے علی غش کر گیا ہے بدون میں دے دکھ کون ہونے سی صدقے صدقے معصوم نو غسل معصوم دے رہے غسل مل گئے آئے کفن مل گئے سدے حسنین امانو مل لو بدون دے پتر بھائی دے روایتی پڑھیے مولا علی فرمائے خود جدا مسدے بھاجو بدون دے کفن دے بند ٹوٹ گئے نوے ہاتھ ودھائے پتران ملی ہنہ تو مدد یدائے پتر ماں دے گل لگئے علی فرمائے ایک فضائی جواب آئیے یا علی پتران جدا کر اللہ جانے فرشتہ دی کیڑی حالت آئی چھڑا منا دا علی ملنا لے حسنین مدینہ